ناظرین، طلبہ و طالبات، آداب۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں محمد زبیر آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کا اس پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ سب سے حروف تہجی کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اس کے تحت تمہید کے طور پر اردو زبان کے متعلق چند بنیادی باتیں بتاؤں گا، جن کی مدد سے آپ اس زبان سے متعارف ہو سکیں گے۔ اردو حروف تہجی کی تعداد سے واقف کراؤں گا، اردو حروف کی شکلیں اور ان کی آوازوں سے متعارف کراؤں گا، اردو کے حروف علت اور حروف صحیح کی پہچان کرواؤں گا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی لشکر، سپاہ، گروہ وغیرہ کے ہیں۔ اردو زبان کا تعلق ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے ہے۔ ہند آریائی زبان کی شاخیں مغربی ہند کی 5 بولیاں یعنی برج بھاشا، ہریانی، بندیلی، قنوجی اور کھڑی بولی ہیں، جن کے بطن سے اردو معرض وجود میں آئی۔ آج اردو زبان دنیا کے مختلف ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے اس عالمی مقام کے سبب بہت سے صاحب علم داغ کے اس معروف شعر اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے، کو ہندوستان کے بجائے سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے کہنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردو محض ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، باہمی ربط کے سانچوں میں ڈھلی ہے اردو، ہند کے گود میں نازوں سے پلی ہے اردو، دل کی آواز یہی کہتی ہے اے ہم وطنوں، اپنی تہذیب کی عنوان جلی ہے اردو۔ اردو زبان کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی ہے، یعنی جس نے اس کو اپنایا وہ تہذیب یافتہ ہو گیا۔ اردو کی یہی خوبی ہے جس کے لیے منیش شکلا کہتے ہیں کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ ناظرین، یہ بات قابل غور ہے کہ اردو کی شیرینی اس کی فصاحت میں ہے۔ سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں، مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں ہے اردو۔ ناظرین، میں آپ سے اسی اردو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حرف کسے کہتے ہیں۔ حرف دراصل علامت ہے جو کسی زبان کی آواز کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کی پہچان ہوتا ہے۔ حرف کی جمع حروف ہے۔ جہاں تک بات رہی آواز کی، تو ہر زبان میں مخصوص تکلمی آوازیں ہوتی ہیں، جن کی مدد سے الفاظ بنائے جاتے ہیں اور انہی تکلمی آوازوں پر زبان کی عمارت تیار ہوتی ہے۔ بعض زبانوں میں حروف زیادہ ہوتے ہیں اور آوازیں کم ہوتی ہیں، جبکہ بعض زبانوں میں آوازیں زیادہ ہوتی ہیں اور حروف کم ہوتے ہیں۔ اردو اور انگریزی بالترتیب اس کی مثالیں ہیں۔ ہم آپ کو تہجی کے معنی سے واقف کراتے ہیں۔ دراصل تہجی کے معنی ہجے کرنا یعنی مفرد حروف کا الگ الگ پڑھنا۔ اردو حروف تہجی کا رشتہ عربی اور فارسی کے توسط سے دنیا کے قدیم ترین زبان سامی سے ملتا ہے۔ سامی حروف تہجی کی تعداد 22 ہے۔ عربوں نے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق اضافہ کیا، 6 حروف شامل کیے۔ 6 حروف یہ ہیں ث، خ، ذال، ضاد، ذ، غین، اور ان کی تعداد 28 ہو گئی۔ اس طرح
فارسی زبان میں ایرانیوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں 4 اور حروف جوڑے۔ یہ 4 حروف ہیں پے، چے، زے، گاف۔ اب ان حروف کی تعداد 32 ہو گئی۔ اردو زبان میں عربی اور فارسی سے لیے گئے حروف میں ہندوستانی آوازوں کی ادائیگی کے لیے ہندوستانی رنگ کے حروف شامل کیے گئے جو خالص ہندوستانی ہیں، ٹے، ڈال، اڑے۔ لیکن جب ان سے بھی بات نہیں بنی تو اس میں مرکب حروف شامل کیے گئے جن میں بھا سے لے کر نہ تک کے حروف شامل ہیں۔ اردو میں حروف تہجی کی جملہ تعداد 50 ہے جن میں 2 طرح کے حروف شامل ہیں۔ مفرد حروف جن کی تعداد 36 ہے۔ کچھ لوگ اس میں حمزہ اور 2 چشمے ہے کو شامل کرتے ہیں جس سے ان کی تعداد 38 ہو جاتی ہے۔ مرکب حروف کی تعداد 14 ہے۔ اردو کے مفرد حروف: الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ایے اور بڑی۔ اس طرح اردو کے مفرد حروف کی تعداد 36 ہوئی۔ اردو میں مرکب حروف بنانے کے لیے ہم مفرد حروف لیتے ہیں اور اس میں 2 چشمی ہے ملا کر بناتے ہیں۔ اردو میں مرکب حروف: پہلا حرف بے اور 2 چشمی ہے ملا کر بھا، اس کے بعد پے اور 2 چشمی ہے ملا کر پھا، اس کے بعد تے اور 2 چشمی ہے ملا کر تھا، پھر ٹے اور 2 چشمی ہے ملا کر ٹھا، پھر اگلا حرف جیم اور 2 چشمی ہے ملا کر جھا، پھر اسی طرح اگلا حرف چے اور 2 چشمی ہے ملا کر چھا بنتا ہے، دال اور 2 چشمی ہے ملا کر دھا، پھر ڈال اور 2 چشمی ہے ملا کر ڈھا، اڑے اور 2 چشمی ہے مل کر ڑھے، کاف اور 2 چشمی ہے مل کر کھا، پھر گاف اور 2 چشمی ہے مل کر گھا، اسی طرح سے لام اور 2 چشمی ہے مل کر لھا، اسی طرح میم اور 2 چشمی ہے مل کر مہا، اسی طرح نون اور 2 چشمی ہے مل کر نہا بنتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 14 حروف ہیں جو مرکب حروف کہلاتے ہیں۔
इसी तरह اردو میں دیگر زبانوں کی طرح سے واول اور کانسوننٹ جسے ہم اردو میں حروف علت کہتے ہیں۔ پہلا حرف اس میں الف جس سے آ کی آوازیں آتی ہیں، دوسرا حرف واو جس سے وہ کی آوازیں آتی ہیں، اور تیسرا حرف ای اے جس سے جو ہے ای کی آواز آتی ہے۔ یہ حروف علت ہیں جسے مصوتے بھی کہتے ہیں۔ حروف صحیح ان تینوں کے علاوہ بقیہ حروف کو ہم حروف صحیح کہتے ہیں۔ اب ہم اردو کے اعراب اور علامتوں کو دیکھیں گے۔ ان کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں اس کی باتیں ہم بعد میں کریں گے، لیکن صرف یہاں پر ہم ان علامتوں اور اعراب سے آپ کو واقف کرانا چاہیں گے۔ اعراب کا کام آوازوں کو بدلنا ہے۔ جس لفظ پر یہ اعراب لگائے جائیں گے ان کی آوازیں انہی کے مطابق نکلیں گی، زبر، زیر، پیش۔ اسی طرح سے ان کی آوازوں کو بڑھا کر دیکھتے ہیں، زبر ان، زبر ان اور زبر ان۔ آئیے اب ہم اردو کی علامتوں کو دیکھیں۔ پہلے تشدید، جزم، مد، حمزہ، سوالیہ نشان، استجابیہ نشان۔ صاد کٹا ہوا جسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، عین جسے ہم علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، رے اور کٹا ہوا ہے چھوٹے شکل میں، ہم اسے رحمت اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد الف چھوٹی شکل میں جسے ہم کسی حرف پر لگا کر آ کی آواز نکالتے ہیں، اسے ہم الف کھڑا کہتے ہیں۔
ناظرین، آج میں نے آپ سب سے اردو حروف تہجی کے متعلق گفتگو کی، جس کے تحت تمہید کے طور پر اردو زبان سے متعلق چند بنیادی باتیں بتائیں اور اردو کی خوبیوں سے متعارف کرانے کے لیے اشعار سنائے، اردو حروف تہجی کی تعداد سے واقف کرایا، اردو حروف کی شکلیں اور ان کی آوازوں سے متعارف کرایا، اردو کے حروف علت اور حروف صحیح کی پہچان کرائی۔ اس کے علاوہ اردو کے اعراب اور علامتوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے نظامت فاصلات تعلیم کے پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔